أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. گزشتہ آیت کے اندر اللہ جل شانہ کی توحید اور قدرت کے نشانیاں اور اس کی علامتیں بیان ہو رہی تھی، اور آخر میں یہ کہا گیا تھا کہ اتنی قدرت کی کامل نشانیاں معلوم ہونے کے بعد ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لے آتے، لیکن ہم یجادلون فی اللہ، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، توحید کے بجائے شرک کرتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ وہ شدید المحال، اللہ سخت قوت اور زیادہ زور اور طاقت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی ایک اور صفت اس آیت کے اندر اللہ بیان فرما رہا ہے کہ لہو دعوت الحق، اسی کے لیے خالص ہے سچی پکار۔ یعنی جب کوئی مسلمان اللہ کو خالصتاً حقاً پکارتا ہے تو وہ مسلمان کی پکار کا اللہ کی طرف سے خالصتاً جواب ملتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک آیت کے ذریعے سے، مثال کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے سوا غیر اللہ کو پوجتے ہیں، ان کی مثال یوں سمجھیے کہ ان کو ان پکار کا جواب ہی نہیں ملتا۔ بات کو ذرا سمجھیے گا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو ان کی کسی دعا کا، پکار کا جواب نہیں ملتا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال پیش کی۔ قرآن مجید کوئی مثال کی کتاب نہیں ہے کہ اس کے اندر ایگزامپلز بیان کی جائیں، وہ تو وعظ و نصیحت ہے، اس کے اندر ایگزامپل اور مثال بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھانے کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، مثال کے ذریعے سے بات کو جب سمجھایا جاتا ہے تو بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، جب مثال کے ذریعے سے کسی چیز کو سمجھایا جاتا ہے تو اس کا اثر بہت دیر بعد دل، دماغ، شعور کے اندر زندہ رہتا ہے۔ ان دو وجوہات کی وجہ سے اللہ جل جلالہ قرآن کے اندر بطور مثال بار بار کچھ مثالیں مجھے اور آپ کو سمجھا کر اس کے اوپر مدعا پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اصل مدعا یہ ہے، اور اس مدعے کے اوپر یہ مثال تم کو سمجھا رہا۔ مدعا کیا ہے؟ مدعا یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کو کسی چیز کا کوئی جواب نہیں ملتا، مگر اتنا جواب ملتا ہے کہ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک شخص ساحل سمندر کے اوپر اپنے دو بازو اس طریقے سے پھیلا کر بیٹھا ہو، اس طریقے سے دو بازو پھیلا کر بیٹھا ہو اور سمندر کے ساحل پر بیٹھا ہو اور سمندر کے پانی کو اشارے سے اپنے پاس بلائے۔ کیوں؟ کہ وہ پانی پینا چاہتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، پانی اس کے منہ کو آئے گا؟ اللہ فرما رہے جتنا پانی اس کے منہ کو نہیں آئے گا نا، اسی طریقے سے جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ تو جواب دے نہیں سکتے، پتھر کے بت ہیں، کیا جواب دیں گے؟ تو اتنا بھی جواب نہیں دے سکتے کہ بس مثال یوں سمجھیے کہ ایک شخص سمندر کے کنارے پر اپنے بازوؤں کو پھیلا کر اشارے سے سمندر کو اپنی طرف بلائے کہ اس کا پانی اس کو پینا ہو، تو جس طریقے سے پانی کی ایک بوند یا اس کا ایک قطرہ یا اس کا ایک ذرہ اس کے منہ کو نہیں لگے گا، اسی طریقے سے یہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ جتنے ہیں، یہ مخلوق کی کسی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ کی بات تو غلط ہے، ہندو بھگوان سے مانگتا ہے اس کو تو مل جاتا ہے، لاکھوں مثالیں آپ کے پاس موجود ہوں گی۔ کرسچن، عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا خدا مانگتا ہے، چرچ میں جاتا ہے اس کو تو ملتا ہے، بلکہ زیادہ ملتا ہے۔ ٹیکنالوجی میں بھی آگے ہیں، ترقی میں بھی آگے ہیں۔ یہودی جو ہیں وہ بتوں کو پکارتے ہیں یا ایک سے زیادہ خدا تراشتے ہیں تو بھی ان کو پکار کا جواب ملتا ہے۔
مادی پرست ہے جو خدا کو مانتے ہی نہیں، جو کہتے ہیں خدا کا بھائی کوئی وجود ہی نہیں ہے، بس یہ تو دنیا آئے جائے کی زندگی ہے، رہو 4 دن کی زندگی ہے، کھاؤ پیو اور مر جاؤ۔ ہم نے تو دیکھا ہے وہ ہم سے اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، ان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں، تو ان کو تو جواب ملتا ہے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کی پکار کا جواب نہیں ملتا؟ تو میرے بھائی بات یہ ہے جو ہمیں تبلیغی حضرات سمجھاتے ہیں، یہ جواب ہے، وہ یہ ہے سارا مسئلہ ہے دل میں پیدا ہونے والے یقین۔ ہندو جاتا ہے، ہندو عورت جاتی ہے بھگوان کے پاس، مورتیوں کے پاس، بتوں کے پاس، اور کہتی ہے کہ اولاد دے دے، 9 مہینے بعد گود ہری بھری ہو جاتی ہے۔ مسلمان 5 سال تک اللہ سے اولاد مانگتا ہے، اس کو اولاد نہیں ملتی۔ اب بتائیے، اب کسی مسلمان کو آپ کہیں گے اللہ تمہاری پکار سن رہا ہے، ہندو کی پکار نہیں سن رہا، بولے گا یار کیسی باتیں کرتے ہو، 5 سال سے تو میں پکار رہا ہوں، میرے کو تو جواب نہیں آتا۔ ہندو نے جا کر، عورت نے جا کر بھگوان کے سامنے ماتھا ٹیکا، وہاں کے رسم و رواج پورے کیے، اور 9 مہینے میں گود ہری بھری ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں وہ جواب نہیں دیتی، حالانکہ دکھ تو دنیا میں الٹا رہا ہے۔ تو بھائی ایمان نام ہے اس کا کہ جو دکھتا ہے وہ تو بکتا ہے، اور جو نہیں دکھتا نا وہ بھی ہوتا ہے۔ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، اور جو نہیں دکھتا نا وہ بھی ہوتا ہے۔ یہ تو ہماری ایمان کی بنیاد ہے۔ اللہ کو دیکھا ہے بھائی کسی نے؟ مانتے ہیں۔ نبی کو کسی نے دیکھا ہے؟ مانتے ہیں۔ تو ہمارے تو ایمان کی بنیاد مادیت پر ضرب لگانے کے لیے کہ جو دکھ رہا ہے نا یہ ہو نہیں رہا، اور جو ہو رہا ہے وہ حقیقتاً نہیں ہو رہا۔ یہ سارا مسئلہ ہے یقین کا، کہ اگر مسلمان صحیح یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے تو اس کی پکار کا جواب ملتا ہے، لیکن دل میں یہ ہو کہ یار پتہ نہیں ملے گی یا نہیں، شاید ملے شاید نہ ملے، تو اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی، میرے بندے کا جیسا گمان ہے میں تو وہی سلوک کروں گا۔ اس کا گمان ہی یہی ہے کہ پتہ نہیں اللہ دے گا یا نہیں دے گا۔ حدیث شریف میں ہے نا کہ جب اللہ سے پکارو، اللہ سے دعا کرو تو وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، تو اپنے دل میں اس بات کا یقین زندہ اور جاوید رکھو کہ تمہاری دعا قبول ہو رہی ہے، اللہ سن رہا ہے۔ دل میں اگر ہلکا سا شک، کوئی کھٹک پیدا ہو گئی تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ دُعَاءً عَنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسے شخص کی دعا قبول نہیں فرماتے کہ جس کے دل میں رتی برابر بھی غفلت ہو۔ لہٰذا جو لوگ غیر اللہ کے سے مدد مانگ رہے ہیں ان کو ان کی پکار کا جواب نہیں مل رہا، اور جو بظاہر دکھنے میں اگر ان کی پکار کا جواب مل رہا ہے تو وہ ان کی مہلت پر فیصلہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ساری ہندو عورتیں مورتیوں کے پاس جائیں اور مانگنا شروع کر دیں اور کوئی اولاد نہ ہو، اور مسلمان ادھر ہاتھ اٹھائے ادھر اولاد ہو جائے، تو بھائی ایمان بالغیب ہوا کیسے؟ پھر تو ہندو دنیا میں بچے گا کوئی؟ ہندو بولے گا یار مسلمان تو برحق ہے، کیونکہ مسلمان فوراً اللہ مانگتا ہے اس کو فوراً مل جاتا ہے، ہم تو سالہ سال سے مانگ رہے ہیں ہم کو نہیں مل رہا، تو دنیا کے اندر ہندو مذہب رہے گا ہی نہیں، دنیا میں کفر رہے گا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ اپنی حکمت کے مطابق کر رہے ہیں کہ کہیں کسی کو فوراً دے دیا، کہیں کسی کو پوری زندگی نہیں دیا۔ حضرت ابراہیم کا قصہ آپ نے پڑھا تھا سورہ ہود میں، کب اولاد ہوئی ان کے یہاں پہلی؟ 99 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کے یہاں 99 سال کی عمر میں پہلی اولاد ہوئی تھی۔ 99 سال تک اللہ کا نبی مانگ رہا ہے، 99 سال کے بعد ملا۔ لہٰذا یہ بات ہم اپنے دل کے اندر رکھ لیں کہ جو قرآن مجید اس آیت کے اندر بطور مثال سمجھانا چاہ رہا ہے وہ یہی ہے کہ غیر اللہ کی کسی پکار کا جواب نہیں دیا جاتا، اور جو بظاہر لگتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے مہلت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے تاکہ وہ مزید اپنے کفر پر جمے رہے، اور کفر پر موت آئے تو اللہ تعالیٰ انہی کافروں کو جہنم کے اندر بھر کر جہنم کو مکمل بھر دے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ، کہ جہنم کو بھی بھروں گا جنت کو بھی بھروں گا، بھرنی دونوں ہے۔ تو جہنم میں بھریں گے اس وقت جب کافر ہوگا نا، کافر ہوگا جہنم بھریں گے کیسے؟ لہو دعوت الحق، اسی کے لیے خالص پکار ہے، لہو اسی کے لیے خالص ہے دعوت الحق کی خالص پکار، والذین یدعون من دونی، اور جو لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سوا اوروں کو، لا یستجیبون،
وہ جواب نہیں دیتے لہم بشیء ان کو کسی بھی چیز کا الا مگر کباسط کفیہ اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں بازو پھیلا کر بیٹھا ہو الی الماء پانی کی طرف لیبلغ فاہ تاکہ وہ پانی پہنچ جائے منہ کو وما ہوا حالانکہ وہ پہنچنے والا حالانکہ وہ نہیں ہے ببالغی اس کے منہ کو پہنچنے والا والذین یدعون اور جو پکارتے ہیں من دون اللہ کے سوا لا یستجیبون لہم وہ ان کو کسی بھی پکار کا جواب نہیں دیتے بشیء کسی بھی پکار کا الا مگر کباسط کفیہ اس شخص کی طرح جو اپنے بازو پھیلا کر بیٹھا ہو الی الماء پانی کی طرف لیبلغ فاہ تاکہ پانی اس کے منہ کو پہنچ جائے وما ہوا ببالغ حالانکہ وہ پانی اس کے منہ کو پہنچنے والا نہیں ہے وما دعاء الکافرین اور کافروں کی پکار نہیں ہے الا فی ضلال مگر گھاٹے کے اندر اسی آیت سے فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ کافر جو بھی دعا کرتے ہیں ان کی دعائیں رد ہو جاتی ہیں کافروں کی دعائیں رد ہو جاتی ہیں وما دعاء الکافرین اور نہیں ہے کافروں کی پکار الا فی ضلال مگر گمراہی میں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ اللہ ہی کے لیے سر خم کرتے ہیں سر چکاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں من فی السماوات وہ جو آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں طوعا خوشی خوشی وکرہا مجبوری سے زبردستی وظلالہم اور ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں بالغدو صبح والآصال اور شام کے اندر یہ آیت سجدہ ہے درس کے ختم ہونے کے بعد ہر سننے والے کے اوپر اس پر ایک سجدہ کرنا جسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں یہ کرنا کیا ہے واجب ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ اور اللہ ہی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں من فی السماوات وہ جو آسمانوں میں ہے والارض زمین میں ہے طوعا رضامندی سے خوشی خوشی وکرہا مجبوری سے یعنی خوشی خوشی تو کرتے ہیں مجبوری کا کیا مطلب یعنی اللہ کے حکم کے تابع ہو کر کرتے ہیں کیونکہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو فرشتے اس کے اندر نافرمانی نہیں کر سکتے وَظِلَالُهُمْ اور ان کے سائے بِالْغُدُوِّ صبح صبح وَالْآصَالِ اور شام میں قل اے نبی آپ کہہ دیجئے مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ کون ہے پالنے والا آسمانوں کا والارض اور زمین کا قل اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ہے آسمانوں اور زمین کا پالنے والا قل اے نبی آپ کہہ دیجئے افاتخذتم کیا تم نے بنا لیے من دونہ اللہ کے سوا اولیاء دوست لا یملکون جو مالک نہیں ہے لانفسہم اپنے آپ کے لیے نفعا کسی قسم کے نفع کا ولا ضرا اور نہ ہی نقصان کا یعنی پہلے بطور استفہام سوال پوچھا کہ آسمان اور زمین کا رب کون ہے تو یہ نبی جواباً ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ ہی آسمان اور زمین کا رب ہے اور پھر ان سے پوچھئے کہ جو تم نے اللہ کے سوا دوست بنائے ہیں خدا بنائے ہیں دوسروں کو تو چھوڑو ان کا اپنے اوپر کیا حال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ تہوار پر جب سب چلے گئے اور ان کے مذہب خانے کے اندر جا کر سارے بتوں کو گرایا تھا تو گرانے کے لیے پوچھا تھا کہ بھائی اپنے آپ پہ کچھ کرنے کے مالک ہیں کہ نہیں ہے حضرت ابراہیم ان کو مارتے رہے وہ ٹوٹتے رہے جب وہ اپنے آپ کے لیے کسی قسم کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے تو غیر کے لیے کیا ہوں افاتخذتم کیا تم نے بنا لیے ہیں من دونی اللہ کے سوا اولیاء دوست لا یملکون لانفسہم جو مالک نہیں ہے اپنے آپ کے لیے نفعا کسی بھی قسم کے نفع کا ولا ضرا اور نہ ہی نقصان کے قل نبی آپ کہہ دیجئے هل یستوی الاعمی والبصیر کیا برابر ہے اندھا اور بینا کیا دیکھنے والا اور اندھا برابر ہے ام هل تستوی کیا پھر برابر ہے الظلمات اندھیرے والنور اور روشنی
ام جعلوا للہ، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے ساتھ شرکاء شریک، خلقوا، کیا انہوں نے بنائے ہیں کخلقہ، اللہ کے بنانے کی طرح کچھ، فتشابہ الخلق علیہم، تو پھر مخلوط ہو گیا، مشتبہ ہو گیا پیدا کرنا ان پر، یعنی ایک چیز ایک ہی بندے نے بنائی ہے، اور ایک چیز 10 بندوں نے مل کر 10 چیزیں بنائی ہیں۔ اگر 10 بندوں نے مل کر 10 چیزیں بنائی ہیں تو پھر دیکھنے والا شش و پنج کا شکار ہو جائے گا کہ ممکن ہے کہ یار یہ اس نے بنایا ہو اور یہ اس نے بنایا ہو، اور یہاں پر تو سب بنانے والا اللہ ہے۔ جب سب بنانے والا اللہ ہے تو شک کس بات کا ہے؟ شک تو وہاں پر ہو کہ جب بنانے والے بت ہوں، جب بنانے والی مورتیاں ہوں، جب بنانے والے اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو، تو پھر شک کی بات پیدا ہوتی ہے۔ جب اللہ کے علاوہ بنانے والا کوئی ہے ہی نہیں، جب تو اس کا تم بھی اقرار کرتے ہو، تو پھر شک کہاں کو کر رہے ہیں؟ تو جس طریقے سے اندھا اور بینا برابر نہیں ہے، جس طریقے سے اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ اور غیر اللہ برابر نہیں ہے۔ ام جعلوا، کیا انہوں نے بنا لیے للہ اللہ کے ساتھ شرکاء شریک، خلقوا، کہ کیا انہوں نے بنائے ہیں کخلقہ اللہ کے بنانے کی طرح کچھ، فتشابہ الخلق علیہم، پھر مشتبہ ہو گیا پیدا کرنا ان پر۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا، وَهُوَ الْوَاحِدُ، اور وہ اللہ یکتا ہے، القہار، زبردست قہر والا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ بطور مثال ایک اور مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھا رہے ہیں۔ اس مثال کا مدعا پہلے سمجھے کہ مدعا کیا ہے، جس کے اوپر پہلے بنیاد اگر سمجھ میں آئے گی تو پھر مثال سمجھ میں آئے گی۔ بنیاد یہ ہے کہ دیکھو، وقتی طور پر باطل کو اڑان ملے گی، وقتی طور پر باطل کو غلبہ ملے گا۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ حق مغلوب ہو رہا ہوگا، حق ظلم کی چکی میں پس رہا ہوگا، اور باطل کو غلبہ مل رہا ہوگا، باطل اپنے زور بازو پر آسمانوں پر اڑ رہا ہوگا۔ لیکن یہ جو وقتی طور پر باطل کی اڑان اور باطل کا غلبہ ہے، اور یہ جو جز وقتی طور پر حق کا مغلوب ہو جانا اور حق کا دب جانا ہے، مسلمان کو چاہیے اس سے پریشان نہ ہو، کیونکہ انجام کے اعتبار سے حق کو غلبہ ملے گا ہی ملے گا۔ اور یہ بات ہم انبیاء کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ غزوہ احد کے اندر کیا ہوا؟ مسلمانوں کو شکست ہوئی، ہزیمت ہوئی، پسپائی ہوئی، لیکن کیا لگا کہ شکست ہو گئی تو کیا مسلمان مغلوب ہو گئے؟ نہیں، دوبارہ حملہ ہوا اور مسلمانوں کو غلبہ ملا۔ احزاب کے اندر غلبہ ملا، خندق میں ملا، تبوک میں ملا، بنو قریظہ میں ملا، غزوات کے اندر غلبہ ملتا ہی چلا گیا۔ تو وقتی طور پر حق کو اگر دیکھو کہ وہ ظلم کی چکی میں پھنس رہا ہے، تو تم یہ مت سمجھنا کہ یار یہ بات تو حق ہے، جب حق ہے تو پھر یہ مغلوب کیسے ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ باطل کو غلبہ ملے گا، باطل کو اڑان ملے گی۔ یہ جتنے حضرات ہیں نا بولتے ہیں یار یورپ کے اندر تو ایسا ہے، وہاں پر تو ایسی مثالی ترقی ہے، وہاں کی تو سڑکیں ایسی ہیں، وہاں پر تو ایسا نظام ہے۔ پریشان نہ ہو، اگر وقتی طور پر ان کے کسی معاملے کے اندر غلبہ ان کو دکھتا ہے کہ ان کو غلبہ مل رہا ہے تو پریشان نہ ہو، اصل فتح حق کی ہوگی، لیکن وقت لگے گا۔ یہ نقد معاملہ نہیں ہے کہ ادھر دیا ادھر مل گیا، یہ نقد نہیں ہے، یہ سارے معاملات حق کے ادھار ہیں۔ آپ کرتے جائیں، اثرات آہستہ آہستہ زندگیوں میں ملیں گے۔ حاجی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کس زمانے میں میوات میں تبلیغ کا کام شروع کیا، اگر وہ اپنی زندگی کے اندر ہی جو ان کو تبلیغ کے کام کی برکت اپنی زندگی میں ملی تھی، تو وہ یہ سوچ سکتے تھے کہ یار بس اتنے ہی لوگ ہیں نا، اتنے لوگوں کے لیے یار میں نے اتنا اپنا سر چلایا، اتنی محنت کی، وہ کام ہی نہ کرتے۔ لیکن اگر آج زندہ ہوتے اور دیکھتے کہ تبلیغ کا کام کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور کیا بستیاں، کیا شہر، کیا بر اعظم، کیا ملک، اور کیا دنیا کا چپا چپا، کونا کونا تبلیغ والے بستر اٹھا کر وہاں پہنچ گئے، اگر دیکھ لیں تو پتہ لگے کہ دیکھو حق کو غلبہ کیسے ملتا ہے۔ حالانکہ وقتی طور پر جب وہ زندہ تھے تو کچھ غلبہ نہیں تھا۔ بنوری ٹاؤن مدرسہ ہے آپ کے قریب، حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا، اس وقت حکومت نے ان کو تنگ کیا اور کہا کہ ہم آپ کے مدرسے کو اجاڑ دیں گے،
تو انہوں نے کہا میرے مدرسے میں کون سی چار دیواری ہے، نہ میرے مدرسے میں دیواریں ہیں، نہ میرے مدرسے میں کچھ ہے. مدرسے کا تعلق تو دو چیزوں سے ہے، استاد سے اور شاگرد سے. تم زیادہ سے زیادہ ماحول خراب کر دو گے، تم زیادہ سے زیادہ دیواریں اڑا دو گے، تم زیادہ سے زیادہ تباہ و برباد کر دو گے، لیکن استاد اور شاگرد تو رہے گا نا. تو ہم کو جدھر جگہ ملے گی، جدھر درخت ملے گا، ہم اس کے نیچے، ایک استاد ہوگا ایک شاگرد ہوگا، دین کا کام شروع کر دیں گے. اور آج دیکھیں حضرت بن نوری کے زمانے کے اندر رحمۃ اللہ علیہ اتنا وقت بھی نہ تھا کہ اساتذہ کی جو تنخواہیں تھی وہ دینے کے بھی رقم نہیں ہوتی تھی. چندے مانگنے کا رواج اس زمانے میں بھی نہیں تھا، بلکہ اب بھی بلوری ٹاؤن کا نہیں ہے. کبھی آپ نے کوئی بینر یا کچھ دیکھا نہیں ہوگا کہ انہوں نے چندہ مانگا. اس زمانے سے استغنائیت کا مزاج ہے کہ بھائی سیٹھوں سے، حاجی صاحبان سے دور رہو، ورنہ یہ پیسوں کے چکر میں، فنڈنگ کے چکر کے اندر آپ کے دین پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. اس زمانے سے نہیں لیتے تھے. اب حضرت بن نوری کا وہ زمانہ یاد کیجئے جب ان کے پاس اساتذہ کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے. اساتذہ آتے تھے کہ حضرت ہماری 3 مہینے کی تنخواہ ہم کو نہیں ملی. وہ کہتے تھے میرے پاس کچھ نہیں، اگر ہے دین کے لیے مزید جگر ہے تو قربانی دو اور دین پر محنت کرو، نہیں تو میرے پاس کچھ نہیں. اور آج کہاں سے کہاں لے گئے، کہاں سے کہاں لے گئے. پوری دنیا کے اندر کسی مدرسے کو مقبولیت ہے تو وہ حرمین کے مدرسے کو بھی اتنی نہیں ہے جتنی اس بنوری ٹاؤن کی، لیکن زندگی میں نہیں ملا. زندگی میں چھپڑ بھی نہیں ملا، زندگی کے اندر اتنا بھی نہیں ملا کہ اساتذہ کو تنخواہیں دے سکے. اور آج اتنا ہے کہ کبھی اتنا ہو جاتا ہے کہ دوسرے مدارس کو جا کر دیا جاتا ہے. اس بڑے مدرسے سے دوسرے مدارس چلتے ہیں، اللہ نے اتنا دے دیا. معلوم ہوا کہ وقتی طور پر اگر آپ پس جاؤ، وقتی طور پر آپ مغلوب ہو جاؤ، پریشان مت ہونا. اب یہ مثال کس طرح اللہ سمجھا رہا ہے؟ اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے. پانی اتارنے کے بعد پانی رواں رہتا ہے، اور رواں رہنے کے بعد جہاں چھوٹی وادی ہوتی ہے، چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں، اس میں تھوڑا پانی آتا ہے. جہاں بڑے چشمے ہوتے ہیں وہاں بڑا پانی ٹھہر جاتا ہے. اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب سیلاب چلتا ہے، یعنی پانی کا ایک دباؤ اور پانی کی روانی چل رہی ہوتی ہے، تو پانی آپ نے دیکھا ہوگا کہیں نہ کہیں جا کے جمع ہوتا ہے. جب پانی جمع ہوتا ہے تو نیچے پانی ہوتا ہے جو اصل ہے، اس لیے کہ آسمان سے تو پانی آیا تھا، اور اوپر کانٹے ہوتے ہیں. کانٹے مطلب کچرا ہوتا ہے، تھیلیاں، خس و خاشاک، الٹی سیدھی غذائیں، وہ اوپر پانی کے گرد آپ نے دیکھا ہوگا منڈلا رہی ہوتی ہے. تو اوپر کیا ہے؟ گندگی، اور نیچے کیا ہے؟ پانی. حالانکہ گندگی ایسی ہے کہ اس کو پھینک دیا جائے گا اور پانی کو محفوظ کر لیا جائے گا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو وقتی طور پر تمہیں دکھ رہا ہے کہ سیلاب کے بہاؤ کی وجہ سے یہ کچرے، یہ کانٹے، یہ گندگیاں اوپر جمع ہو گئی اور جھاگ کے اوپر بیٹھ گئی. غلبہ ان کو مل گیا، دکھ رہا ہے کہ بھائی یہ اوپر ہے. پریشان نہیں ہونا. اب جب کوئی آئے گا پانی لینے کے لیے تو پانی کو لے گا کہ کچرے کو لے گا؟ پانی کو لے گا. تو معلوم ہوا کہ پانی نیچے تھا لیکن غلبہ پانی کا ہے، اور کانٹے اور گندگیاں اوپر تھیں لیکن یہ آگے جا کے مغلوب ہو جاتے. اس کو اللہ مثال سے سمجھا رہا ہے. انزل من السماء ماء، اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی. فسالت، بہ پڑی، اودیۃ، وادیاں، نالیاں، بقدرہا، اپنے اپنے اندازے کے مطابق. فاحتمل، پھر زور سے آیا، السیل، سیلاب، زبدن، جھاگ مارتا ہوا، رابین، پھولا ہوا. پھر سیلاب کا زور آیا، زبدن، جھاگ مارتا ہوا، رابین، اور پھولا ہوا. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور جو کچھ وہ تپاتے ہیں آگ کے اندر. ابتغاء حلیۃ، زیور کو تراشنے کے لیے، او متاع، یا سامان کو بنانے کے لیے. زبد مثلہ، اس کی مثال بھی جھاگ کی طرح ہے. بات کو سمجھیے، سونا جب بنتا ہے تو سونے کو آگ پر تپایا جاتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ سونے کو آگ کے اوپر تپایا جاتا ہے. جب آگ کے اوپر تپایا جاتا ہے تو کچرا کہاں آ جاتا ہے؟ اوپر آ جاتا ہے. تو اصل کیا ہے، کچرا ہے یا سونا ہے؟ تو اللہ فرما رہے دیکھو اوپر تو بظاہر کچرا دکھ رہا ہے، لیکن یہ کچرے کی مثال ایسی ہے جیسے جھاگ اور بلبلے کی.
کہ وقتی طور پر تو اوپر بڑا بڑا دکھ رہا ہے لیکن اندر سے کوڑا ہے اور بے قیمت چیز ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں. کذالک یضرب اللہ، اسی طرح اللہ مثال بیان کرتا ہے. لیکن ضرب یضرب کا لفظ قرآن مجید میں کتنے معنی کے اندر آیا ہے؟ ایک تو معنی وہی ہے جو آپ پڑھتے ہیں، یضرب، ضرب یضرب آپ نے پڑھا ہوگا، مارا یضرب وہ مارتا ہے. یہاں پر یضرب بیان کرنے کے معنی میں کہ اللہ بیان کرتا ہے. اسی طریقے سے اس ضرب یضرب کے 50 سے اوپر معنی عربی زبان میں ہے، اور یہ سمجھ میں کیسے آتے ہیں؟ سیاق و سباق سے، پس منظر، بیک گراؤنڈ سے، کیا بات چل رہی ہے اس حساب سے یہ ضرب یضرب کا معنی فٹ ہوگا. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرب وہاں پر سفر کرنے کے معنی میں ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ کہ جب تم زمین میں مارو نہیں، جب تم زمین میں سفر کرو، تو ضرب وہاں پر سفر کرنے کے معنی میں. یہاں پر یضرب کا معنی ہے بیان کرنا، وضاحت پیش کرنا. کذالک یضرب اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے الحق والباطل، حق اور باطل کی مثال کو. فاما الزبد، رہی جھاگ کی بات، فیذهب جفاء، تو وہ گندگی کو لے جائے گا. واما ما ينفع الناس، اور رہی وہ بات جو لوگوں کو فائدہ دے گی، فیمکث فی الارض، وہ زمین میں ٹھہرے گا، وہ زمین کے اندر ٹھہرے گا. کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طریقے سے اللہ بیان کرتا ہے مثالوں کو. ایک دفعہ دوبارہ ترجمہ سنا. انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا. فسالت اودیۃ، بہہ پڑی نالیاں، بقدرها، اپنے اپنے اندازے کے مطابق. فاحتمل السیل، سیلاب کا زور آیا. زبد الرابیہ، جھاگ ابھار کر، ابھرا ہوا جھاگ بن کر. یعنی جب سیلاب کا زور آتا ہے تو یہ گندگی کیا ہو جاتی ہے؟ جھاگ کی طرح بالکل اوپر بڑی بن کر آ جاتی ہے. اور اسی طریقے سے وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور جو وہ تپاتے ہیں آگ کے اندر، اور وہ جو وہ گرماتے ہیں، جلاتے ہیں، تپاتے ہیں آگ کے اندر. ابتغاء حلیۃ، زیور بنانے کے لیے، او متاع، یا کسی سامان کو بنانے کے لیے. آپ نے دیکھا ہے کبھی وہ آری جب لکڑی کے اوپر چلتی ہے تو آری کے اوپر کچرا آ جاتا رہتا ہے، آری کے اوپر کچرا آتا ہے تو بظاہر دکھتا ہے کہ بھائی کچرا اوپر ہے اور اصل نیچے ہے، لیکن جو اوپر ہے وہ بے سود ہے. او متاع، یا سامان بنانے کے لیے، اس کی مثال بھی زبد مثل، جھاگ جیسی ہے. کذالک یضرب اللہ، اسی طریقے سے اللہ بیان کرتا ہے الحق، حق کو، والباطل، اور باطل کو. فاما الزبد، رہی جھاگ کی بات، فیذهب جفاء، وہ چلا جائے گا سوکھ کر، یعنی وہ گندگی ہے وہ ختم ہو جائے گا. واما ما ينفع الناس، اور وہ چیز جو لوگوں کو فائدہ دے گی، یعنی پانی، سونا، فیمکث فی الارض، وہ زمین میں ٹھہر جائے گا، اور لوگ آئیں گے اپنے اپنے حساب سے پانی لے کر چلے جائیں گے. کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طریقے سے اللہ مثال کو بیان کرتا ہے.